اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے سرکار علامہ سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب اور خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے پڑھو جی اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران علی ابن ابی طالب، آج کی اس پاکیزہ مجلس عزا کے لیے میں نے شورۂ آفاق آیت کو عنوان سخن قرار دی ہے، جس میں ذات احدیت نے مقصد تخلیق انسان بیان کیا ہے کہ اے انسان غور کر، میں نے تجھے یہ جسم و جسمانیت دیا، میں نے تجھے قوت سماعت دی، میں نے تجھے قوت گویائی دی، میں نے تجھے یہ اتنا خوبصورت جو جسم دیا ہے یہ فضول نہیں دیا، میں نے تجھے سب کچھ بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو کیونکہ مقدس مہینہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، تو ہر بندہ، اور یہ اتنا مقدس مہینہ یاد رکھے گا، 11 مہینے بندہ اسے پکارتا ہے، رمضان میں اللہ بندے کو پکارتا ہے۔ ابتدائی مجلس ہے تو تھوڑا تھوڑا ذہن قریب آئے گا تاکہ میرے پڑھنے والوں کے لیے بات میں پڑھنا آسان ہو جائے۔ قبلہ 11 مہینوں میں یہ بندے اسے پکارتے ہیں، یہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جب اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا؟ کوئی ہے جو میری بارگاہ میں آ کے دعا کرے تو میں اس کی قبول کر لوں؟ نہیں، آپ کا ذہن تیار ہو جائے گا تو میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں میرے نبی خطبہ شبانیہ میں فرماتے ہیں النوم العبادہ، یہ رمضان واحد مہینہ ہے جس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ نہیں، آپ نے بے قدری کی ہے ایک لفظ میں، تاکہ ہر بندہ متوجہ ہو جائے اور جو مومنین آ رہے ہیں وہ بھی اپنی پسند کی نشست منتخب فرما کے تو تشریف رکھ سکے۔ توجہ ہے سرکار؟ یہ نیند ایسی چیز ہے جو عبادت کو باطل کر دیتی ہے۔ نمازی بندے اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیند ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت کو باطل کر دیتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کی حالت میں سو گئے تو فقہ کہتی ہے تیری نماز باطل ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار؟ تیری نماز باطل۔ آپ حج کر رہے ہیں تو دوران طواف سو گئے، میرے ساتھ رہنا یار، دوران طواف آپ سو گئے تو کیا دین کہتا ہے؟ تیرا طواف باطل ہے۔ یاد رکھ، جو عام دنوں میں عبادت کی باطل ہونے کا سبب ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہا اس میں سو جا تو بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ ذہن قریب آئیں گے تو میرے لیے بات کرنا بڑا آسان ہے۔ آج زندگی کی آج تک مجھے پریشانی نہیں ہوئی، واللہ باخدا آج مجلس پڑھنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ دن کی مجلسیں تھیں، نہیں پڑھ سکا۔ توجہ ہے سرکار؟ ایک میری ذاتی بلکہ ہم سب کی ایک مجبوری تھی جس کی بنا پہ میں مجلسوں پہ نہیں جا سکا، چونکہ یہ میرا گھر ہے، آنا بھی ضروری تھا،
اس لیے اب اگر آپ اس طرح مجھے سماعت فرمائیں گے تو میرے لیے اور مشکل ہوگی. توجہ ہے سرکار. روزہ عظیم عبادت ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. چلو آپ کی خوبصورت خاموشی کی قسم ہے، یاد رکھیے گا عبادت دو طرح کی ہے. عادتاً عبادت اور ہے، عبادتاً عبادت اور ہے. نہیں الحمدللہ آپ جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں نا، عادتاً عبادت اور ہے، عبادتاً عبادت اور ہے. اسی لیے مولا متقیان حضرت علی فرماتے بڑے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. یعنی رکھتے تو روزہ ہیں، کھاتے کچھ بھی نہیں، لیکن انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. اس کی وجہ مولا متقیان فرماتے وہ عادتاً روزہ رکھتے ہیں، عبادتاً روزہ نہیں رکھتے. وہ عادتاً روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتاً روزہ نہیں رکھ رہے. اگر آپ میرے قریب ہیں تو اب میں اپنا موضوع کھول کے بیان کرتا ہوں. یاد رکھ ہر عبادت قابل قبول نہیں، صرف وہ عبادت قبول ہے جو معرفت سے کی جائے. ہر وہ عبادت قابل قبول ہے جو معرفت سے کی جائے. یہی معرفت ہے. مجلس میں آنا عادت نہ بناؤ، عبادت بناؤ. اکثر یہ پریشانی ہے کہ ہم عادتاً مجلس میں جا رہے ہیں، عبادتاً مجلس میں نہیں جاتے. میرے معصوم سے توجہ رہے جی. ایک میں نے عارف باللہ شخصیت کی ایک لفظ پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جا رہا ہو، کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے تو اسے یہ نہ کہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ اسے اتنا کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس مجلس کی بھی ایک معرفت ہے، اور معرفت اتنی عظیم ہے، معرفت اتنی عظیم ہے کہ معرفت نہ ہو تو یہ عبادت کے ثواب میں کمی کا باعث نہیں بلکہ دین سے خارجے کا سبب ہے. نہیں موضوع تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں اس کو کوشش کر رہا ہوں آسان کروں. نمازی بندے ہو، ہماری ایک نماز میں ہم دعائے معرفت پڑھتے ہیں. اس میں پہلا جملہ ہے اللہم عرف نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب کر. اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب کر. اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرف نبیک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر. اگر نبی کی معرفت نہ ہوئی تو حجت کی معرفت نہیں ہوگی. اگر نبی کی معرفت نہ ہوئی تو حجت کی معرفت نہیں ہوگی. اور اگلا جملہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے اللہم عرف حجتک، اے اللہ اپنی حجت کی معرفت عطا کر. اگر مجھے حجت کی معرفت نہ ہوئی گویا میں جہلیت کی موت مر جاؤں گا. گویا میں توجہ ہے سرکار جہلیت کی معرفت، جہلیت کی موت مر جاؤں گا. یعنی عبادت وہی قابل قبول ہے جو معرفت سے کی جائے. نہیں آپ میرے قریب نہیں تو میں ایک لفظ کہہ لیتا ہوں، اگر یہ جو عبادت ہے بغیر معرفت کے کی جائے تو عادت ہے. موضوع میرا پسند آ رہا ہے سرکار؟ وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. یہ جو پہلا لعنتی ہوا جسے قرآن نے کافر کہا، لو جی میں تمہید ختم کر کے اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں. جسے اللہ کے قرآن نے کافر کہا اسے ابلیس کہتے ہیں. نہیں چپ کر گئے. یاد رکھیے گا ایک میرا مشہور جملہ ہے، کافر اسے نہیں کہتے جسے مولوی دیواروں پہ لکھے، کافر وہ نہیں جسے وال چاکنگ کی جائے، کافر وہ نہیں جسے سوشل میڈیا پہ لوگ کافر کہے. حقیقی کافر ہے ہی وہ جسے اللہ کا قرآن کافر کہے. بھائی تھوڑی جی زحمت کرو، اے پہلی مجلس تھی، ابھی تو میں پہلا خطیب ہوں تو یہ تھک گئے ہیں. بھائی تو انہوں عرض کی تھی تھوڑا جی اگے آ کے نا، تاکہ آپ کے آنے سے آجے جڑے اٹھ سکتے ہو تھوڑا جی اگے تشریف لے آؤ. محمد آل محمد صلوات
اللہم نہیں، ابھی ذہن تیار ہو جائے گا بابا جی. بات میں کر رہا ہوں کہ جو پہلا کافر جسے اللہ کے قرآن نے کافر کہا ہے نا، وہ تھا ابلیس. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے. جسے اللہ نے زبان دی ہے زحمت کرنی ہے، وہ تھا ہی کافروں میں سے. اب مجھے ذرا انصاف سے وہ بندے بول کے بتائیں جو قرآن پڑھنا اور سننا ثواب سمجھتے ہیں. یہ جو ابلیس کافر ہوا عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، ابلیس جو کافر ہوا عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، عبادت تو اتنی کرتا تھا کہ چپے چپے پہ سجدہ کر رہا ہے. عبادت تو اتنی کرتا ہے کہ چپے چپے پہ سجدہ، اور اتنا سجدہ کہ عبادت کی سیڑھی لگا کے قبلہ فرشتوں میں جا کے بیٹھ گیا. عبادت کی سیڑھی لگا کے نا، تھا جن فرشتوں میں جا کے بیٹھ گیا. یہ جو کافر ہوا کس وجہ سے؟ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کی معرفت تو دور کی بات ہے. تو جی آپ جس انداز سے سن رہے ہیں، اللہ کی معرفت تو دور کی بات ہے. یہ اس سجدے کی معرفت نہیں جانتا تھا جو اللہ اس سے کروا رہا تھا. حالانکہ سجدہ کرنا ابلیس کے لیے کوئی مشکل امر ہے، جسے اللہ نے زبان دی ہے. یار میں تو سادہ تقریریں کرنے کا عادی ہوں. یہ ابلیس جو سجدے کا انکاری ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے پہلے امر تھا؟ نہیں، چپے چپے پہ سجدہ کر رہے، یعنی اسی کام کا حکم دیا جو پہلے کرتا رہا، لیکن یہ لانتی ہوا. توجہ ہے سرکار؟ اسی امر پہ لانتی ہو گیا کہ جو روز کا کام ہے نا، سجدہ روز کرتے لیکن لانتی ہوا. اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے. لانتی اس لیے ہوا کہ دیکھ کے کہتے کہ تو مجھے اس کے سامنے جھکا رہا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے. نہیں، الحمدللہ آپ میرے قریب ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں. یعنی ابلیس نے آدم کا ظاہر دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا. الحمدللہ. یعنی اس نے یہ دیکھا. اور آگے آیت میں اگر سمجھ سکتا، اللہ نے پیکر آدم کو سجدہ نہیں کروایا. اللہ نے پیکر آدم کو سجدہ نہیں کروایا. اللہ نے کیا کہا؟ فَقَوْ لَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں. یعنی جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی یہ آدم کے پیکر کو سجدہ نہیں، اللہ کے امر کو سجدہ تھا. پیکر آدم کو سجدہ نہیں، اللہ کے امر کو سجدہ تھا. اب جس نے سجدہ کیا، توجہ رہے جی، متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ آدم کے پیکر کو سجدہ نہیں، اللہ کے امر کو سجدہ تھا. ابلیس نے آدم دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ امر کس کا تھا. یاد رکھ، جو آدم کی خلافت پہ ایک نکلا اسے ابلیس کہتے ہیں، جو علی کی ولایت پہ ایک نکلا اسے حارث بن نعمان فہری کہا جاتا ہے. الحمدللہ اب آپ میرے قریب آ گئے. یہ حارث بن نعمان فہری بھی لانتی ہوا علی مولا کی ولایت کے لیے. یہ حارث بن نعمان فہری لانتی ہو گیا. کیوں؟ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے. عبادت تو اتنی کرتا تھا کہ نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا. بات میں کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. حارث بن نعمان فہری یہ میرے نبی کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن غدیر میں آ کے جو ہی میرے نبی نے اعلان کیا نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اکثر یہ لفظ کہا کرتا ہوں، بندوں نے دوسرے حصے پہ غور کیا، میں نے پہلے حصے پہ یہ غور کیا کہ نبی نے علی کو تو ہر کسی کا مولا بنایا ہی نہیں. ذہن قریب رکھیں، میرے نبی نے
علی مولا کو تو ہر کسی کا مولا بنایا ہی نہیں. میرے نبی نے شرط رکھی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ علی ہر کسی کا مولا نہیں, علی مولا ہی اس کا ہے جو پہلے مجھے مولا مانتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, جو پہلے مجھے مولا مانتا ہے. اب پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں, یاد رکھ یہی وجہ ہے جو علی کا نہیں وہ نبی کا بھی نہیں ہے. حارث بن نعمان فہری میرے نبی کو تو مانتا تھا, توجہ رہے گی, حارث بن نعمان فہری میرے نبی کو تو مانتا تھا, لیکن لانتی اس لیے ہوا کہ نبی کو مانتا تھا, نبی کی نہیں مان رہا تھا. نبی کو مانتا تھا, نبی کی نہیں مان رہا تھا. اب یہ لانتی ہو کے نکلا اور آ کے اس نے باقاعدہ کہا کہ یا رسول اللہ پہلے اپنی حکومت, جاتی مرتبہ بھائی کی حکومت. میرے نبی فرماتے ہیں بھائی سمجھ کے نہیں, حقدار سمجھ کے. اور میں تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس کی وحی نہ آ جائے. کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب نازل کرے. جب کہا نا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب نازل کرے. حضرت زیدی فرمایا کرتے تھے آواز خالی کہی, جبریل معاملہ کہاں تک پہنچا, کہا میرے استاد کا انکار کر رہا ہے اور عذاب کے لیے کہہ رہا ہے. آواز خالی کہی. پھر تخفیف کس بات کی, کہا ایک تیرا حیا نہیں, میرے قریب رہیں, ایک تیرا حیا ایک تیرے نبی کا حیا. کہا میرا حیا کیسے, میرے نبی کا حیا کیسے, کہا تیرے گھر میں ہے, نہیں تیرے گھر میں ہے, تیرے نبی کے پاس ہے, تیرے گھر میں ہے, تیرے نبی کے پاس ہے. کہا ابھی عذاب نازل کر, ابھی عذاب نازل کر, تاکہ کائنات کو پتا چلے علی کی ولایت کا منکر خدا کے پاس ہو تو بھی نہیں بچے گا, مصطفیٰ کے پاس ہو تو بھی نہیں بچے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی. تیار فرما رہے ہو سرکار ذہن کو. یعنی ابلیس کہتے کسے ہیں, جو ظاہر کو دیکھے باطن کو نہ دیکھے, جو ظاہر کو دیکھے باطن کو نہ دیکھے, اسی کو تو ابلیس کہتے ہیں, اسی کو تو ابلیس کہتے ہیں. حارث بن نعمان فہری نے ظاہراً علی کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ اعلان کروا کون رہا ہے, کر کون رہا ہے. اعلان کروا کون رہے, اعلان کر کون رہے. اور یاد رکھ اتنا مشکل اعلان تھا کہ میرے نبی کی رسالت داؤ پہ ہے. نہیں وہ بندے جو قرآن کا مطالعہ رکھتے ہو, میرے نبی کی رسالت کو اللہ نے ایک ہی موقع ہے, نہیں الحمدللہ جسے اللہ نے زبان دی ہے, کبھی اتنا لاڈ ہے اللہ کبھی کہتا ہے طٰہٰ, کبھی کہتا ہے یاسین, کبھی کہتا ہے مزمل, کبھی کہتا ہے مدثر, کبھی کہتا ہے واللیل کے زلفوں والا, والضحیٰ کے چہرے والا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ میرے نبی کو اللہ نے عہدے سے بلایا, یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول, اے میرا رسول, اگر تو نے یہ نہ کیا, اگر تو نے یہ نہ کیا, فما بلغت رسالہ, گویا میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا. جب اتنا مشکل اعلان تو میرے نبی نے کیا کیا, منبر پہ حضرت علی کو دکھایا. آخری لفظوں پہ ہوں میں, منبر پہ حضرت علی پکڑ کے بازو, تو میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ایک وقت پہ دو کام کیے, علی سنایا بھی, علی سنایا بھی, علی دکھایا بھی, علی سنایا بھی, علی
دکھایا بھی. ایک کام کریں, یا علی سنائیں یا علی دکھائیں. میرے خدا کی آواز آئے گی. میں نے یاد رکھ نبی سے اعلان کروایا اس لیے ہے کہ علی دکھائے بھی, علی سنائے بھی. کل کوئی یہ نہ کہے میں اندھا تھا میں نے دیکھا نہیں, میں اندھا تھا میں نے دیکھا نہیں, میں بہرا تھا میں نے سنا نہیں. کہا دونوں کام کر کے ان بندوں کو دکھا دے. اگر اندھے ہو سن لو, بہرے ہو دیکھ لو. یہ علی ہے جسے تسلیم کرنا ہے, یہ علی ہے جسے تسلیم کرنا ہے. ایک ہے ظاہر, توجہ ہے سرکار, ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن. ظاہراً یہ علی کی ولایت ہے, نتیجہ اس قابل ہو تو پھر داد دعا میرا حق بنتا ہے. ظاہراً یہ مولا علی کی ولایت ہے, لیکن میرے چھٹے امام فرماتے یاد رکھ ولایت علی ولایت اللہ. علی کی ولایت علی کی نہیں, وہ اللہ کی ولایت ہے. ولایت علی ولایت اللہ, علی کی ولایت علی کی نہیں, وہ اللہ کی ولایت ہے. ادا اللہ, علی کا دشمن علی کا نہیں, وہ اللہ کا دشمن ہے. علی کا محب علی کا نہیں, وہ اللہ کا محب ہے. اب یاد رکھے گا اتنا وزن ابلیس لانتی اس لیے ہوا کہ آدم کے ظاہر کو دیکھا, آدم کے ظاہر کو دیکھا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کون کر رہے. اب لانتی ہوا. اس لیے یہ جو اندر کی بات ہے نا, توجہ رہے جی, جس کے لیے میں نے ساری تقریر کی ہے, اب نتیجے پہ آ گیا ہوں. یاد رکھ جو ظاہر دیکھے باطن نہ دیکھے وہی تو بے معرفت ہوتا ہے. نہیں, مجھے رکنا پڑے گا. ہر چیز کا ظاہر بھی ہے, ہر چیز کا باطن بھی ہے. اگر آپ تو ظاہری دیکھو تو یہ قرآن کا ظاہر بھی ہے, قرآن کا باطن بھی ہے. جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں, یاد رکھے گا قرآن ہاتھ پہ اٹھا لو وزن محسوس نہیں ہوتا. قرآن ہاتھ پہ رکھ لو وزن محسوس نہیں, سر پہ رکھ لو وزن محسوس نہیں ہوتا. یہ قرآن کا ظاہر ہے. اور قرآن پہاڑ پہ آ جائے, اللہ اکبر, پہاڑ ریزہ جڑے ہون تک میں چہرے ویکھ لینے جنہاں دا دل کردا ہے تے داد نہیں پہ دیندے, ان کے لیے میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ خاموشی توڑ لوں. یاد رکھیے گا قرآن بابا جی نہ مرے تو سورہ یاسین پڑھو, یہ قرآن کا ظاہر ہے. بابا جی نہیں مر رہے تو یاسین پڑھو, یہ قرآن کا ظاہر ہے. اور یاد رکھ مردہ ضمیروں کو زندہ کر لے, یہ قرآن کا باطن ہے. قرآن کا ظاہر بھی ہے, قرآن کا باطن بھی ہے. اور اہل بیت کا ظاہر بھی ہے, اہل بیت کا باطن بھی ہے. یاد رکھے گا ظاہر اور ہے, میں نتیجے پہ آ گیا ہوں سرکار, ظاہر اور ہے باطن اور ہے. میرا نبی سب سے آخر میں آیا, یہ میرے نبی کا ظاہر ہے. میرا نبی سب سے آخر میں آیا, یہ میرے نبی کا ظاہر ہے. میرا نبی سب سے پہلے تھا, اللہ اکبر, میرا نبی سب سے پہلے. یہ قرآن میرے نبی کا باطن ہے. اب نفیس جملہ جو سننے کے عادی ہو, یاد رکھ میرا علی خشک روٹی زانو پہ توڑے, یہ علی کا ظاہر ہے. نہ بولے اب تکلیف ہوگی, قبلہ خشک روٹی زانو پہ توڑ لے, یہ علی کا ظاہر ہے. اور اپنے ہاتھ کے انگشت سے خیبر اکھاڑ دے, یہ علی کا باطن ہے. یہ علی کا نہیں. الحمدللہ میں مطمئن ہوں, جن سے دعا داد چاہیے وہ مل رہی ہے. یاد رکھے گا جناب سیدہ نبی کو سلام کرے, یہ سیدہ کا ظاہر ہے. جناب سیدہ میرے نبی کو سلام کرے, یہ سیدہ کا ظاہر ہے. اور سیدہ کے آنے پہ نبی اٹھ کے استقبال کرے, یہ سیدہ کا. آپ نے بے قدری کی ہے, میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں.
یہ جو نبی جناب سیدہ کے آنے پہ اٹھتے تھے بیٹی سمجھ کے، بیٹی سمجھ کے، یہی وجہ تھی کہ ایک اور بیٹی نے بھی کہا تھا، نہیں جو سمجھے انہیں میں سلام کروں گا، ایک اور بیٹی نے کہا یا رسول اللہ جب زہرا آتی ہے آپ اٹھتے ہو، میرے اٹھنے میرے جانے سے میرا باپ نہیں اٹھتا۔ نہیں جو سمجھ رہے ہو، الحمدللہ ایسے نام میں بہت کم لیتا ہوں۔ کہا کہ آپ جب سیدہ آتی ہے آپ اٹھتے ہو، لیکن میں جاؤں تو میرا باپ نہیں اٹھتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یاد رکھ میں سیدہ کو بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتا۔ نہیں جہاں تک میرے اتنا خوبصورت اجتماع ہے، یاد رکھ میں سیدہ کے لیے بیٹی سمجھ کے تو اٹھتا ہی نہیں، میں اٹھتا ہوں ہم منصب سمجھ کے، میں اٹھتا ہوں ہم منصب سمجھ کے۔ اور یاد رکھ ہر چیز کا ظاہر بھی ہے، ہر چیز کا باطن بھی ہے۔ میرا حسن معاہدہ کرے یہ حسن کا ظاہر ہے، انتظار ختم جی، میرا حسن توجہ رہے جی، معاہدہ کرے یہ حسن کا ظاہر ہے، اور کھڑے مرد کو عورت بنا دے یہ حسن کا باطن ہے۔ اور یاد رکھو بسم اللہ جی، بسم اللہ، کروڑ والی بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکار؟ میرا حسین مسجد میں نے قرآن پڑھے، توجہ رہے جی، میرا حسین مسجد میں قرآن پڑھے یہ حسین کا ظاہر ہے، نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے۔ لو جی ویر پوما جی ایک ہی لفظ اور آپ کے مجمع کو تحفہ دے کے یہیں پہ میں سلام کر رہا ہوں۔ یاد رکھ بندوں نے اہل بیت کا ظاہر دیکھا ہے، بندوں نے اور جڈا کلیجا رکھ کے میں گل کرنے لگا نا اوڈی کو داد ہوئے تو پھر منوں بھی اگوں دل کرے گا۔ بندوں نے اہل بیت کا ظاہر دیکھا، باطن تک نہیں گئے۔ بندوں نے کہا اہل بیت اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اہل بیت اتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ بندوں نے اہل بیت کو نمازی سمجھا ہے، اہل بیت نمازی ہے، یہ اہل بیت کا ظاہر ہے، اہل بیت حقیقت نماز ہے، یہ اہل بیت کا باطن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھ جو بندے پریشان ہو گئے انہیں مزید پریشان کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز میں علی ہوں، مومن کی نماز میں علی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ توجہ رہے کی مطلب ہے جی؟ علی نماز نے تو نماز نہیں پڑھنی۔ یہیں پہ ایک نفیس نتیجہ دے کے میں سلام کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے علی ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ 19 رمضان ہے، علی کے دن میں بیٹھے ہو۔ یاد رکھ علی نے اپنے آپ کو نماز کہہ کے ہر نمازی کو سمجھایا ہے، جس طرح نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے جی، جس طرح نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، علی کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھ، ڈائریکٹ علی کو ہی تسلیم کر لے۔ اور یاد رکھ علی کی ولایت کا اعلان علی کی بیٹیوں کو بڑا مشکل پڑا ہے۔ آج ہے 19 رمضان، موقع کے مضامین، آخر والی شخصیت مولا علی کی شہادت پڑھے گا۔ میں تبرکن آج کی رات کا یہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آج فجر کا علی زخمی ہے۔ بھائی رضوان جی، ابھی میں بھائی پوما ہم سارے دفن کر کے آئے ہیں حیدر رضوی کو۔ بڑا قوم کا نقصان ہوا، حیدر رضوی کے مالک درجات بلند فرمائے۔ بڑا خوبصورت عمران کاظمی نے ایک جملہ کہا ہے، میں جس کا جملہ ان کے نام پہ پڑھ لیتا ہوں۔
ذرا مجھے اس بات کا آر نہیں۔ عمران کاظمی کہتے ہیں حیدر رضوی علی کو فجر پہ ضرب لگی 2 دن تو بیمار رہا، 2 دن تو علی بیمار رہنا۔ بیٹیوں نے خدمت کی ہے، بیٹیوں کو تسلیہ دی گئی، لیکن اللہ اس کی اولاد کے درجات بلند کرے۔ غیرت مند لوگوں، جب 40 ہجری کا رمضان آیا ہے نا، میں نے شہادت کا ایک لفظ بھی نہیں کہنا، جب 40 ہجری کا رمضان آیا ہے، میرے علی کے خطبوں کے انداز بدل گئے تھے۔ میں 17 رمضان کا ایک لفظ پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ 17 رمضان کا جو علی نے خطبہ دیا نا، میرے علی فرماتے ہیں او کوفے والو، میں تمہارا اچھا امام نہیں؟ کوفے والوں نے کہا یا علی تو بڑا اچھا امام ہے۔ علی فرماتے ہیں او کوفے کے لوگوں، کبھی میں نے تمہارے یتیموں کے بارے میں لاپرواہی کی ہے؟ تم سو رہے ہوتے تھے، میں اپنی پشت پہ کھانا رکھ کے یتیموں کو کھلاتا تھا۔ میں نے تمہارے پردے داروں کو سروں پہ پردے دیے جو علی کی شہادت سننے آئے ہو۔ یہ لفظ کہہ کے نا بڑا رویا علی۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے یا علی آج یہ خطبے کیوں دے رہے، کیوں یتیموں کی، کیوں پردے داروں کی باتیں کر رہے؟ علی رو کے فرماتے ہیں تمہیں میں تلقین اس لیے کر رہا ہوں، کل میرے یتیموں کا خیال بھی رکھنا اور میری بیٹیوں کے پردوں کا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔